90% پاکستانی دنیا کے باقی ممالک کے اندر بھیک مانگ رہے ہیں. کیا امیج گیا ہے, کیا میسج گیا ہے ہماری طرف سے بھارت میں رہنے والے لوگوں کو؟ باہر جا کر بھی بھیک مانگتے ہیں. اٹس اے ویری شیم تھنگ ٹو ہیئر. کافی دکھ ہوئی مجھے اس بات پہ. اور بس اب کیا کہہ ملک سکتے کا وزیر اعظم خود کہہ رہا ہو بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو وہاں کی اگر عوام بیگر بن جائے تو اس میں تعجب ہے کوئی؟ ہمارے پی ایم صاحب ہیں, ایکس پی ایم اگر آپ کہیں انہیں, شہباز شریف صاحب. ایبسلیوٹلی ناٹ کی اسٹیٹمنٹ بڑی چلی تھی عمران خان صاحب کی, وہ تو بہرحال انہوں نے مطلب کہا تھا, لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, بھکاری اپنی بات نہیں منوا سکتے کسی بھی ملک میں جا کے. تو اور میں وہ وائرل بھی چل رہا ہے کہ میں مدد مانگنے نہیں آیا, لیکن کیا کروں کہ مجبوری ہے کہ مطلب اس کے بغیر ہمارے ملک کا سکہ نہیں چلتا, پہیہ نہیں چلتا. ایسے ہی ہے انڈیا کی. اگر آپ کو وہ پتہ ہو چندریان 1 تک یہ ٹروتھ میرے خیال میں, جب یہ پانی میں گرا تھا انہوں نے کہا چاند پہ جو نا پانی دریافت ہوا ہے, یہاں پہ سمندر میں گرا تھا. انڈیا کا کوئی ایک راکٹ تھا. یہ انڈینز نے کہا تھا؟ نہیں, انڈینز نے کہا تھا کہ جو نا چاند میں پانی دریافت ہوا ہے, جبکہ ان کی راکٹ جو نا یہاں پہ کسی اوشن میں گرا ہوا تھا. انڈیا ایک ایسا سمجھے نا ہم سے کئی سال آگے چلا گیا, بہت آگے چلا گیا. بس وہی ہم لوگوں نے تو اسے مذاق سمجھ لیا کہ انڈیا چاند پر ہے, لیکن انڈیا کا واقعی میں جو چاند کے اس حصے میں گئے جہاں پر کوئی جا نہیں سکا. ساؤتھ پول. ساؤتھ پول, بالکل وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکا. انڈیا وہاں پہلا ملک بن گیا. تو یہ دیکھیں آبادی کے بنیاد پہ دیکھیں نا, میں اگر کہوں پورے بلوچستان میں صرف ایک لاء یونیورسٹی ہے, مطلب سرکاری یونیورسٹی صرف ایک ہی ہے, جس کا نام ہے یونیورسٹی لاء کالج, ULC اس کو کہتے ہیں. یہ بات بھی درست ہے. کیوں درست ہے؟ مطلب اگر ہم دیکھیں نا, کافی نیوز آئی ہے ہمارے پاس جو نا یہ لوگ پکڑے گئے ہیں کہ وہاں پر بھیک مانگتے, ویڈیوز آئی ہیں کافی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. نہیں, آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر, جو نا لوگ ہیں حرم میں جو نا گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں پیسے دے دو, یہ ہمیں وہ کچھ دے دو, ہمیں یہ کچھ دے دو. لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا, یہ مسئلہ صرف وہاں میں نہیں ہے, یہاں پہ بھی ہے. یہاں پہ بھی کافی بھکاریاں گھومتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ وہاں کی بھکاری مطلب بننے سے آپ وہاں کو روک سکتے ہیں تو پہلے یہاں روکیں, یہاں کے بھکاریوں کو روکیں. یہاں پہ بھکاری جو ہے ایک گدھا گیری ہے, اور یہ آج کل ایک بزنس بنا ہوا ہے ان کا. مطلب ایک فیملی ہے, مطلب ان کا پروفیشنل ہے, ایسے سمجھو وہ لوگ پروفیشنلی اس کو اٹھا رہے ہیں. اگر والد جاتا ہے الگ جو ہے نا کچھ کام کرنے کے لیے, کام ہی نہیں کرتا, مطلب بھیک مانگتا ہے ایک الگ اسٹینڈ پر سے, ایک الگ چوک پہ. تو اس کی جو بیوی ہوگی وہ ایک الگ اسٹینڈ پہ ہے, اور اس کے بچے. 90% جو پاکستانی یہاں سے ٹریول کرتے ہیں ابراڈ کے اندر, اسپیشلی سعودیہ جو جاتے ہیں مطلب حج کرنے کے لیے, عراق کے مطلب جو ہے وہ سیکٹری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو زیارات کے لیے وہاں پہ آتے ہیں, اس میں سے 90% پاکستانی جو ہے وہ مطلب وہاں پہ مطلب روپوش ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھکاری جو ہے وہ مطلب اپنا رول پلے کر رہے ہیں. کس طریقے سے آپ کو صداقت نظر آتی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ پاکستان سے جانے والے جو پاکستانی باہر ابراڈ ٹریول کرتے ہیں اس میں 90% پاکستانی یہ بیگرز کا کام کرتے ہیں, بھکاری ہیں وہ. بیگرز, بھکاری کا میں بالکل سمجھ گیا ہوں کا کہ یہ بات بھی درست ہے. کیوں درست ہے؟ مطلب اگر ہم دیکھیں نا, کافی نیوز آئی ہے ہمارے پاس جو نا یہ لوگ پکڑے گئے ہیں کہ وہاں پر بھیک مانگتے, ویڈیوز آئی ہیں کافی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. نہیں, آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر, جو نا لوگ ہیں حرم میں جو نا گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں پیسے دے دو, یہ ہمیں وہ کچھ دے دو, ہمیں یہ کچھ دے دو. لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا, یہ مسئلہ صرف وہاں میں نہیں ہے, یہاں پہ بھی ہے. یہاں پہ بھی کافی بھکاریاں گھومتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ وہاں کی بھکاری مطلب بننے سے آپ وہاں کو روک سکتے ہیں تو پہلے یہاں روکیں, یہاں کے بھکاریوں کو روکیں. یہاں پہ بھکاری جو ہے ایک گدھا گیری ہے, اور یہ آج کل ایک بزنس بنا ہوا ہے ان کا. مطلب ایک فیملی ہے, مطلب ان کا پروفیشنل ہے, ایسے سمجھو وہ لوگ پروفیشنلی اس کو اٹھا رہے ہیں. اگر والد جاتا ہے الگ جو ہے نا کچھ کام کرنے کے لیے, کام ہی نہیں کرتا, مطلب بھیک مانگتا ہے ایک الگ اسٹینڈ پر سے, ایک الگ چوک پہ. تو اس کی جو بیوی ہوگی وہ ایک الگ اسٹینڈ پہ ہے, اور اس کے بچے ہوں گے وہ ایک الگ اسٹینڈ پہ ہوں گے. یہ انہوں نے اس کو ایک بزنس بنا کے رکھا ہوا ہے. پاکستانیوں نے یہ کام کیوں پکڑ لیا ہے؟ پوری دنیا میں کتنے ممالک ہیں, لیکن پاکستانی ہی کیوں ہائی لائٹ ہوئے ہیں؟ جیو نیوز نے بھی اس کو کور کیا ہے کل ہیڈ لائن کے اندر.
کیونکہ ایک چیز آپ دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے ڈیولپنگ اور ایک ہوتا ہے ڈیولپڈ. ٹھیک ہے. ابھی ہم وہ اسٹیج پہ نہیں ہیں جا کے ہم خود کو کہیں کہ بھائی ہم ڈیولپڈ ہیں. ابھی تک ہم ڈیولپنگ کبھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری ملک جو ہے ڈیولپنگ کے مطلب ڈیمولش ہوتی جا رہی ہے. ڈیمولش سے مراد یہ پیچھے آتی جا رہی ہے. کیوں؟ مین ریزن از دا پولیٹکس، ہماری ڈرٹی پولیٹکس ہے. ڈیولپنگ میں تو اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں، لیکن کسی اور کنٹری کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم جو ہے نا پیچھے جا رہے ہیں، بیکورڈز جا رہے ہیں، ہم ڈیمولش ہوتے جا رہے ہیں، مطلب بھکاری بنتے جا رہے ہیں. بھکاری بنتے جا رہے ہیں. ہر ایک بندہ جو ہے نا، ابھی فار ایگزامپل میں آپ کو بلوچستان کی ایگزامپل دیتا ہوں. جی پلیز. بلوچستان میں بارڈر بند کیا گیا. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ یقین کریں نا، بالکل صرف اور صرف وہاں کا آمدنی ہے نا علاقوں کا، وہ یہی بارڈر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بارڈر بند کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ کوئی ہتھیار اٹھا لیں گے. ہتھیار سے میرا مراد وہ اٹھا کر روڈ پہ کسی کو جو ہے چوری ڈاکو لگائیں گے، وہ ڈاکو بن جائیں گے. کیونکہ ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے تو وہ ان کو کون پورے کر کے دے گا؟ وہ پورے ایسے ہی ہوں گے. کوئی بڑا بندہ جو ہے نا وہ دیکھیں گے یہ بندہ ہے آ رہا ہے جا رہا ہے تو ہم اس سے جو ہے نا پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پیسے وہ اس طرح سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم ڈکیتی کریں یا ہم اس سے جو ہے نا ماریں یا ہم اس سے کچھ کریں. یہ تب ممکن ہے تب جب آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں. آپ کے پاس پیسے تب نہیں ہوں گے، آپ تب بھیک مانگنے کے لیے جو ہے چلے جاتے ہیں جب آپ کی جو ہے نا ملک آپ کے ذرائع بند کریں. ابھی ملک نے کافی ذرائع بند کیے ہوں گے تو اس کی بنا پر میرے خیال سے جو ہے نا لوگ بھیک کی طرف جو ہے نا رجوع کرتے ہیں، اپنا باہر جا کر بھی بھیک مانگتے ہیں. اٹس اے ویری شیم تھنگ ٹو ہیئر. کافی دکھ ہوئی مجھے اس بات پہ. اور بس اب کیا کہہ سکتے. ملک کا وزیر اعظم خود کہہ رہا ہو بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو وہاں کی اگر عوام بیگر بن جائے تو اس میں تعجب ہے کوئی؟ ہمارے پی ایم صاحب ہیں، ایکس پی ایم اگر آپ کہیں انہیں، شہباز شریف صاحب. ایبسلیوٹلی ناٹ کی اسٹیٹمنٹ بڑی چلی تھی عمران خان صاحب کی، وہ تو بہرحال انہوں نے مطلب کہا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، بھکاری اپنی بات نہیں منوا سکتے کسی بھی ملک میں جا کے. تو اور میں وہ وائرل بھی چل رہا ہے کہ میں مدد مانگنے نہیں آیا، لیکن کیا کروں کہ مجبوری ہے کہ مطلب اس کے بغیر ہمارے ملک کا سکہ نہیں چلتا، پہیہ نہیں چلتا. ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک بھکاری اگر آپ کے پاس آیا ہے نا بھیک مانگنے کے لیے، آپ ظاہر سی بات ہے آپ اسے کچھ دیں گے یا اسے کہیں گے کہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، یا معاف کرو. اب یہی اگزامپل آپ لے لیں، وہاں باہر جو ہے نا باہر بھی لوگ ایسے ہیں اگر بھیک مانگ رہے ہیں، اٹس اے ویری شیمفل تھنگ. اور یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. ہمارے اگر اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو کور کیا ہے، بھارت نے اس چیز کو بڑا اٹھایا ہے کہ 90% پاکستانی دنیا کے باقی ممالک کے اندر بھیک مانگ رہے ہیں. کیا امیج گیا ہے، کیا میسج گیا ہے ہماری طرف سے بھارت میں رہنے والے لوگوں کو؟ ہم کہتے ہیں وہاں پہ غربت بہت ہے، لیکن یہ تو ہم نے چیز ہی بدل دی. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا ویک پوائنٹ اور ایک ہوتی ہے اسٹرانگ پوائنٹ. آپ اپنی اینیمی کی جو ہے نا ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں، آپ اس کو ویک پوائنٹ پہ اٹیک کریں گے تب جا کے وہ گر جائے گا. لیکن سر اینیمی کس چیز کا؟ ہر شعبے میں تو آگے ہے. وہ ہمیں اپنا اینیمی سمجھتا ہے اور ہمارے مائنڈ سیٹ کو ایسا بنا ہے ہم انہیں اینیمی سمجھتے ہیں، کیونکہ دونوں کے جو ہے نا جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں دونوں ایک دوسرے کو ہم اپنے اینیمی سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، لیکن جب اگر کوئی میچ ہو جائے جیسے انڈیا پاکستان کا، ہم جو ہے نا رائیولری کا اٹھا لیتے ہیں. یہ گئی ہے نا کرکٹ ٹیم انڈیا گئی ہے، دیکھیں کس طریقے سے ویلکم کیا ہے. بالکل ہوا تو ہے ان کا، لیکن دیکھیں یہ بھی ایک سائڈ پوائنٹ. انہوں نے ایشیا کپ جو پاکستان میں ہونے والا تھا انہوں نے صاف منع کی ہمارا جو ہے نا سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہے یہ وہ. تو ہم لوگ گئے ہیں. ہاں انہوں نے بھی ایک اسٹیپ اٹھانا چاہیے تھا نا. دیکھیں وہی پہلے والی مثال ہے، میرا تالی دونوں ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. ایک ہاتھ سے نہیں بجتی تالی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر ایک نے صحیح جانا ہے تو دوسرا بھی صحیح جائے گا. اگر انڈیا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں جو ہے نا بالکل ہمارے ویک پوائنٹس ڈھونڈے گا ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. خاص طور پہ ان کی میڈیا، وہ تو بالکل بیٹھی ہوئی ہے ہمارے لیے کہ جو ہے نا کوئی ویک پوائنٹ ملے اور ہم ان کے اوپر اٹیک کریں اور ہمیں جو ہے نا ڈیفیم کرے. کیونکہ انڈیا ایک ایسا سمجھے نا ہم سے کئی سال آگے چلا گیا، بہت آگے چلا گیا. بس وہی ہم لوگوں نے تو اسے مذاق سمجھ لیا کہ انڈیا چاند پر ہے، لیکن انڈیا کا واقعی میں جو چاند کے اس حصے میں گیا جہاں پر کوئی جا نہیں سکا. ساؤتھ پول بالکل وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکا. انڈیا وہاں پہلا ملک بن گیا.
تو یہ دیکھیں بڑی چائنا کے سائنٹسٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ تو اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھارت نہیں گیا ساؤتھ پول والی سائڈ پہ, کوئی دنیا کا پہلا ملک نہیں بنا. چائنا کے سائنٹسٹ پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں جہاں پوری دنیا مان رہی ہے کہ بھارت گیا ہے؟ وہاں ہم اپنے نیبر کنٹری چائنا کی بات کریں جو ہمارا فیوریٹ بھی ہے, وہ ان کے سائنٹسٹ کی طرف سے تو یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنے جو پاس لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کامیاب ہوتے دیکھ نہیں سکتے ہیں. وہ جب وہ کامیاب ہو کر انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بولیں گے. فار ایگزامپل اگر وہ فیکٹس کی بنیاد پہ بول رہی ہیں تو آئی تھنک سو, کیونکہ اس کے بارے میں مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے, ابھی میں آپ سے سن رہا ہوں. اگر انہوں نے بولا ہوگا تو کوئی فیکٹ بھی ہوگا اس بات کے. صحیح. بنا فیکٹ کے وہ بات نہیں کریں گے کیونکہ چائنا از اے ورلڈ ایمرجنگ. دنیا نے تسلیم کیا ہے ساؤتھ پول کا, باقاعدہ پوری دنیا میں لائیو ٹرانسمیشن چلی ہے جب وہ وہاں پہ پہنچا ہے اور پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے. اس کے اچھا اس ٹائم نہیں انہوں نے کہا, اس کے اتنے دن بعد آ کے مطلب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کا دینا. دیکھیے انڈیا کی اگر آپ کو وہ پتہ ہو چندریان 1 تک یہ 2 تھا میرے خیال میں, جب یہ پانی میں گرا تھا انہوں نے کہا چاند پہ جو ہے نا پانی دریافت ہوا ہے, یہاں پہ سمندر میں گرا تھا. انڈیا کا کوئی ایک راکٹ تھا. انڈینز نے کہا تھا نہیں انڈینز نے کہا تھا کہ جو ہے نا چاند میں پانی دریافت ہوا ہے, جبکہ ان کی راکٹ جو ہے نا یہاں پہ کسی اوشن میں گرا ہوا تھا. یہ ایک قصہ تھا انڈیا کا, چندریان 1 کا تھا, آئی تھنک سو کہ 2 کا تھا, یہ ابھی تک مجھے یاد نہیں ہے اس کا پرفیکٹلی. لیکن اس طرح کے جو نا ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم کہیں تو کافی لوگ ہیں جو غلط بات بھی کہہ دیتے ہیں, کوئی صحیح بات بھی کہہ دیتے ہیں. اور باقی آنا چاہتا ہوں وہی پوائنٹ پہ کہ بیگرز ہمارے یہیں شہر کے کافی زیادہ ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے ہمارے اپنے ملک کے جتنے بیگرز ہیں آپ ان کو ختم کریں. ختم کیسے کریں گے؟ آپ ان کو کوئی جاب دیں. جاب نہیں دیں گے آپ دیکھیں کنٹری وہ ڈیولپ ہوتی ہے جس کی جو ہے نا انڈسٹریل ہو. چلے ایگریکلچر ہم الحمدللہ کافی ایگریکلچر اس کنٹری ہماری, تو آپ انڈسٹریل کی طرف جانے کی کوشش کریں. آپ اتنے انڈسٹری اپنے یہاں پہ بنائیں کہ وہاں پہ آپ کی جو ہے نا یہ غربت بالکل ختم ہی ہو. آپ کے جو غریب لوگ ہیں, ابھی یہ چھوٹا بچہ مائنر ہے لیکن یہاں پہ کام تو کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ اس کی کام کرنے کی عمر تو نہیں ہے, آپ اس سے کام کروا رہے ہیں. اسی طرح یہ مجبور ہیں, لیکن اسی طرح تو بیگرز بھی مجبور ہیں, جو بھیک منگے ہیں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ کچھ مانگنے کے لیے, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن کافی زیادہ نے اس کو جو ہے نا اپنا بزنس بنا کے رکھا ہے. لاسٹ میسیج دینا چاہو گے؟